أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے تلے نہریں رواں ہوں گی۔ جب جب ان کے پھل ان کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں ملے تھے، اور اس سے مشابہ ان کو عطا کیے جائیں گے۔ نیز ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی۔ سورہ بقرہ کی 25ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کیا گیا تھا، اس کو ثابت کیا گیا تھا مختلف دلائل کے ذریعے سے، اور پھر آخر میں یہ بات بتا دی گئی کہ جو اس بات کو نہیں ماننا چاہتے، اللہ کی توحید کو اور اس کلام کو کلام الہی ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ ان کے لیے آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے جو ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور اس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ اس کے برخلاف اس آیت میں ان مومنین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو بات کو مان لیتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے خوشخبری دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ کیا نعمتیں ہوں گی ان کو، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات ہوں گے جنت میں، اور پھر وہ باغات سے ان کو جو پھل دیے جائیں گے تو وہ ایسے پھل ہوں گے جیسے کہ دنیا میں بھی ان کو دیے جاتے تھے، اس سے مشابہ پھل ہوں گے۔ جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایسے پھل تو ہم کو دنیا میں بھی دیے گئے تھے، جیسا کہ مثال کے طور پر یہاں پر آم ہے، جام ہے، سنترا ہے، انگور ہے، ویسے ہی اس سے ملتے جلتے پھل ہوں گے، لیکن نسبت اس کی کچھ بھی نہیں ہوگی یہاں کے پھلوں سے۔ اس کے ذائقے میں اور مزے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، صرف دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے۔ وہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں بھی جو ہے تم جو پھل کھاتے تھے ویسے پھل یہاں پر بھی مل رہے ہیں، صرف دکھلانے کے لیے اس سے مشابہہ، لیکن اس کے مزے میں جو ہے بالکل الگ ہوگا۔ وہ یہاں کیا کوئی بھی اس سے نسبت نہیں ہوگی، کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا یہاں کے پھلوں سے اس کا۔ اور پھر وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فرمایا، یعنی ان کے لیے وہاں پر ازواج کا لفظ آیا ہے، زوجہ یا کہتے ہیں جوڑے کو، وہ شوہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے زوج، اور بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے زوجہ، عام طور پر بیوی کے لیے بولتے ہیں، لیکن وہاں کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر نیک مرد ہوگا تو اس کی شادی، اس کی اگر نیک بیوی تھی دنیا میں تو اس کے ساتھ ہی اس کا نکاح کر دیا جائے گا، اور اگر بیوی نیک نہیں تھی تو پھر کوئی دوسری نیک عورت سے اس کا بیاہ کر دیا جائے گا۔ ویسے ہی عورت کا معاملہ بھی ہوگا، اگر عورت نیک تھی، اس کا شوہر نیک نہیں تھا، جنتی نہیں ہوگا اس کا شوہر، تو پھر کوئی دوسرے شوہر سے، نیک شوہر سے، جنتی شوہر سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا، ان کو ملا دیا جائے گا، اور پھر یہ ساری نعمتیں جو ان کو جنت میں ملے گی وہ ہمیشگی کی نعمتیں ہوں گی، عارضی نہیں ہوں گی جیسا کہ دنیا میں ہوتی ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فرما دیا گیا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے کم تر چیز کی۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس تمثیل سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اسی کے ذریعے سے کتنوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، کتنوں ہی کو ہدایت بخشتا ہے، وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا
کسی بھی چیز کی مثال دے کر سمجھانے سے، نہیں مچھر کی مثال یہاں پر بات کہی گئی کہ بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں، یا اس سے بھی کمتر، کیونکہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف مقامات پر مختلف مثالیں آپ کو ملیں گی، کہیں پر مکھی کی مثال، کہیں پر مکڑی کی مثال، کہیں پر چونٹی کی مثال، کہیں پر کوے کی مثال، مختلف مثالیں دی گئی ہیں۔ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب یہ مثال لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، جو مختلف گروہ تھے، جو حق پرست بھی اور دوسرے بھی، تو جو دوسرے قسم کے جو لوگ تھے، جو بات کو نہیں ماننا چاہتے، حق کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی، جو مخالفین تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے اللہ کا، تم اس کو اللہ کا کلام کہہ کر پیش کر رہے ہو، اس میں تو اتنی چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں ہیں، مچھر کی مثال۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس چیز کو جس بات سے سمجھایا جا سکتا ہے وہی مثال دینی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کسی کی بزدلی کی مثال دینا ہو تو شیر سے مثال دے سکتے ہیں کیا، اس کو گیدڑ سے مثال دیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ مختلف مثالوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جیسے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکھی کی مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا اس میں، یعنی تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا الذباب ولو اجتمعوا له، اگر وہ سارے کے سارے اس بات پر جمع بھی ہو جائیں کہ وہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تو بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور پھر اس کے بعد فرمایا پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی اگر ان کے پاس سے کوئی چیز چھین کر لے کر چلی جائے تو وہ اس کو چھڑا کر واپس بھی نہیں لا سکتے، اتنے بے بس ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا اس کے فوراً بعد، یعنی جن کی عبادت کی جا رہی ہے، جن کو پکارا جا رہا ہے، وہ دیکھو کتنے کمزور اور بودے ہیں، مانگنے والے بھی ویسے ہی اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ویسے ہی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال جو اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بناتی ہیں ایسی ہے، مکڑی کی جیسی۔ مکڑی بھی اپنا ایک گھر بناتی ہے، اپنا جالا بنتی ہے، ایسا دکھتا ہے مکڑی جب جالا بنتی ہے تو سارے گھر پہ چھا گئی ہے، چاروں طرف اسی کا جالا ہے، لیکن ایک ہاتھ پھراؤ اس کے بعد ختم، کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں مثال دے رہے ہیں مکڑی کے جالے کی، مکڑی کے گھر کی، کہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور وہ کمزور ترین گھر ہے ساری مخلوقات میں، جو بھی گھر بناتے ہیں اپنا، اس میں سب سے کمزور گھر اگر ہے تو مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا گھر ہے۔ تو یہ اس سے مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم اپنا کارساز سمجھتے ہو، یہ ایسا حال ہے کہ انتہائی بودا گھر ہے، وہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ مختلف مثالیں اللہ تعالیٰ دے کر قرآن میں سمجھائے ہیں۔ اصل میں جو تمثیلیں دی جاتی ہے وہ ایک حکیمانہ، یعنی جو کلام ہوتا ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے اور اس کی جو ہے خصوصیت ہوتی ہے حکیمانہ کلام کی۔ یہ بہترین اور حکیمانہ کلام جو ہوتا ہے اس میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ مثال کے ذریعے سے انسان بہت بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے اور بڑی جلدی سے سمجھ جاتا ہے۔ اگر مثال نہیں دی جائے تو سمجھنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں انسان کے ذہنی اعتبار کے حساب سے اس کو مثالیں دیتے ہیں، مختلف مقامات پر مختلف مثالیں اس میں دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو مخالفین اس بات کی طرف جو ہے آ رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اگر ہے تو ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں کیسی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما دیے کہ جن کے پاس حق شناسی نہیں ہے اور جو بات کو سمجھنا نہیں چاہتے اور صرف الفاظ کے الٹ پھیر میں رہ کر چلے جاتے ہیں اور ان کی نگاہیں اسی پر رہتی ہیں، تو پھر وہ حق کو نہیں پا سکتے اور یہی کلام سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے برخلاف جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، جو علم رکھنے والے، جو حق شناس، جو حق کے اور ہدایت کے طالب جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ایسی مثالیں دیکھنے کے بعد ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے اور گواہی دینے لگتا ہے ان کا دل کہ واقعی میں یہ جو مثال جو دی گئی ہے بڑی حکیمانہ مثال ہے، اس سوائے اللہ رب العالمین کی اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بات ان کے دل میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ داتے ہیں، اور یہ بات یہاں پر فرما دی گئی کہ جو مخالفت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی
تو وہ اور مزید حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں، تو پھر ان کو اور مزید ہدایت میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فرمایا اس کے بعد آخر میں جو گمراہ ہوتے ہیں وہ سوائے فاسقین کی اور کوئی نہیں۔ فاسق کون ہے؟ نافرمانی کرنے والا اور حدود سے آگے بڑھ جانے والا، سرکش جو ہوتا ہے تو وہ فاسق ہے، وہی جو ہے ان باتوں سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں دو باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سا عہد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ عہد الست ہے، جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ان کی پیٹھ سے نکالا اور نکال کر ان سے عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اس میں جو ہے سورہ اعراف 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا کہ جب ہم نے عہد لیا اور اقرار لیا ذریت آدم سے، آدم علیہ السلام کی ذریت سے، ان کی پشت سے نکالا ان کو، اور ساری قیامت تک آنے والی جتنی بھی نسل تھی ان کی، ان تمام کو، اربوں خربوں جو انسان پیدا ہونے والے تھے ان کو نکال کر ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کیا لیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ بات پوچھی گئی ان سے، تو انہوں نے جواب دیا پورے کے پورے، سارے کے سارے مل کر، قالوا بلا شہدنا، یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ عہد جو ہے اسی وقت لے لیا گیا تھا سارے انسانوں سے، جو آدم علیہ السلام کی ذریت سے جو پیدا ہونے والے تھے، قیامت تک ان تمام سے عہد کا جو لیا گیا تھا اسی کا تذکرہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ عہد جب لیا گیا تھا اس کے بعد پھر دنیا میں آنے کے بعد جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہیں وہی ہے جو عہد کو توڑنے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ اور ایک دوسری بات، جو توڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو رحمی رشتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کرنے کے لیے کہا، وہ روابط کو قائم کرنے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے اس کے انفرادی اور اجتماعی فلاح کا ضامن تھا، اس کے لیے ضروری تھا۔ اس کو وہ رشتوں کو قطع تعلق کرتے ہیں اور توڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وہ فساد فی الارض کرتے ہیں، وہ اس کا نتیجہ، لازمی نتیجہ فساد ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے انسان کے جو نظام اخلاق ہے اور جو تمدن ہے اس میں انہیں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بربادیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے بندے کے بیچ کا رشتہ توڑتا ہے اور جو ایک انسان اور دوسرے انسان کے بیچ کا جو ہے رشتہ توڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہم جو انسانیت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو رشتے کو مضبوط کرنے اور اس کو قائم کرنے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے حکم دیا تھا، اس کو جو ہے خراب کر رہا ہے اور فساد کر رہا ہے زمین میں، تو اس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ سورہ رعد 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی تفصیل بیان فرمائی، توضیح کی کہ جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو رشتوں کو قائم کرنے اور اس کو جوڑے رکھنے کا جو حکم دیا تھا اس کے برخلاف اس کو توڑتے ہیں، تو پھر ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہوگی اور ان کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی ایسی جو ہے عبرت خیز باتیں ان کے تعلق سے کی گئی ہیں کہ جو اس قسم کا جو کام کرتے ہیں، جو ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کے لیے کہا تھا۔ یعنی شریعت اسلامی نے جن چیزوں کو، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑنا ضروری ہے، اس کو قائم کرنا، اس کو مضبوط کرنا، اور اگر اس کے خلاف کوئی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناجائز اور حرام ہے۔
کیونکہ یہ ساری حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے جو حدود اور جو قیود مقرر کیے ہیں وہ اسی میں جو ہے مقرر کیے گئے ہیں کہ رشتوں کو جوڑے رکھنا اور اس کو قائم کرنا اور اس کو مضبوط کرنا۔ لیکن آج یہ معاملہ ہو گیا ہے انسانوں کا کہ ذرا سی بات پر تھوڑی سی جو ہے نا اتفاقی ہو جائے، کوئی ذرا سا آپ کے ساتھ بدسلوکی کر دے تو یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ہم آج سے ان کے ساتھ قطع تعلق کر رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے اجازت نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سل من قطعک وعفو من ظلمک، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تم سے کٹے تم ان سے جڑو، اور جو تم پر ظلم و زیادتی کرے تو تم ان کو جو ہے معاف کر دو، ان کو درگزر کر دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم میں یہ وصف پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی مشروط طور پر یہ اجازت نہیں دی، کنڈیشنل، کہ کوئی اگر تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم بھی ایسا ہی کر سکتے ہو، جیسا کہ عام طور پر جسٹیفیکیشن کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تھا، ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کی تھی، ہمارے ساتھ لڑے جھگڑے تھے، اس واسطے ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا بھی کرے ہیں تو بھی آپ کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رشتہ ناتا توڑ لیں، کیونکہ رشتہ ناتا توڑنے کے تعلق سے کہیں پر بھی انسانوں کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ یہ رشتے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ان رشتوں کو انسان کو توڑنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو بھی ایسا کر رہا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے کہ اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو جو ہے توڑ لینا، تھوڑی سی نا اتفاقی ہونے سے، اور تھوڑا سا جو ہے کوئی اگر آپ کا حق مارا ہے تو اس پر جو ہے آپ بھی زیادتی کرنے لے جائیں، کیونکہ صلہ رحمی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا رہ رہا ہے تو تم تو اچھا ہی رہو گے اس کے ساتھ، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی برا رہ رہا ہے، تمہارا حق مار رہا ہے، تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو اس وقت تم اس کے ساتھ اچھا رہنا، یہ کمال کی بات ہے۔ ورنہ کوئی اچھا ہے تو اس کے ساتھ تو سب اچھے رہتے ہیں، کوئی برا رہ رہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس میں فرما دیا گیا سورہ حامیم السجدہ 24ویں پارے میں کہ برائی اور بھلائی ایک ساتھ برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو تو پھر وہ تمہارا جو جانی دشمن تھا وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ صلہ رحمی کے سلسلے میں بڑی تاکید آئی ہے قرآن میں بھی اور احادیث میں، لیکن اس سلسلے میں لوگ بڑے غافل ہیں۔ ہم کو اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ جو بھی لوگ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ہم ان کو معاف کرنے کی طرف جو ہے توجہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔